أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، بزرگان دین، ذی قدر حضرات علماء اکرام، شادر لنڈ اور قرب و جوار کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، صحابہ اکرام، اہل بیت عظام سے عقیدت و محبت قدم بھرنے والے جانباز مجاہد جیال کارکنوں، آپ کے سالانہ جلسہ میں احباب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقہ میں جب بھی کانفرنس کے لیے مجھے حاضری کا موقع ملتا ہے تو نہ جانے کیوں آپ کے چہروں کو دیکھتے ہی مجھے 20 سال پہلے کے آپ کے علاقے کے کچھ منظر یاد آتے ہیں، اور اس منظر میں جو بات اس وقت ذہن میں تازہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑے میدان میں رات کے اس پہر علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، اور تا حد نگاہ اس میدان میں بیٹھ کر عشاق مصطفیٰ، عشاق صحابہ و اہل بیت حضرت کے بیان کو سماعت فرما رہے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ مجمع کی انتہا کہاں پر تھی ہمیں پتہ اس لیے نہ چل سکا کہ وہاں تک روشنیوں کا انتظام نہیں تھا، اور علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو آج جلسہ ہو رہا ہے، فرمایا کہ میں نے کال کوٹھڑیوں میں، جیل میں اس جلسے کو ہونے سے پہلے دیکھا تھا، اور فرمایا کہ پھر میں نے دیکھ بھی لیا۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔ حضرت قائد محترم نے اس وقت اس خواب کو بیان کیا جس کی تعبیر آپ لوگ تھے، سننے والوں نے سنا، جن میں بھی شامل تھا۔ یقیناً اس بیان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی، اس میں بھی اس واقعے کو آج بھی سنا جا سکتا ہے۔ لیکن
آپ کو دیکھ کر مجھے فوراً اس جلسہ اور اس جلسہ میں ان کے بتائے گئے اس خواب اور بشارت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنے کا وہ منظر جو یاد آتا ہے، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو خواب میں، جس دھرتی کے لوگوں کو خواب میں علامہ اعظم طارق شہید کو دکھایا گیا تھا، اگر وہ لوگ آپ ہی ہیں تو معمولی نہیں ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ ہی ہیں تو معمولی نہیں ہیں، چونکہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات سے واقف ہے، کہاں کہاں ابو بکر صدیق کی محبت میں جنازہ نہیں اٹھانا پڑا۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس بات سے آگاہ ہے، کہاں کہاں اہل بیت کی محبت میں پابند سلاسل نہیں ہونا پڑا۔ یہاں بیٹھنے والا اس بات سے آگاہ ہے، کہاں کہاں ازواج مطہرات کی حرمت کے تقدس کے لیے کال کوٹھڑیوں سے نہیں گزرنا پڑا۔ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے، یہ کچھ نوجوان لوگ ہیں جن کو ابھی حالات کا اندازہ نہیں، اس لیے زیادہ قریب رہتے ہیں۔ میں نے ان کو جواب میں کہا، حالات کا اندازہ ہو جانے کے بعد یہ کام اللہ کا ہے، اللہ اور لوگوں کو پیدا کرے گا، لیکن اس لمحے جب میں اسٹیج پر ہوں تو مجھے وہ سفید ریش لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سارے حالات کو دیکھنے کے بعد، ساری تکلیف کو دیکھنے کے بعد، ساری مشکل گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد آج بھی شادر لنڈ کی سرزمین پر اپنے عمل سے اس بات کو واضح کر دیا، ہم ہر کچھ گوارا کر سکتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر آج یہ فیصلہ دیا ہے، ہم ہر کچھ گوارا کر سکتے ہیں لیکن صحابہ و اہل بیت کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ 1400 سال کے بعد جب یہ مسلمان جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا، جنہوں نے نبی کے صحابہ و اہل بیت کو دیکھا، ان کی محبت حضور کے گھرانے سے اتنی ہے، ان کی محبت حضور کے یارانے سے اتنی ہے، مسلسل جنازے، لاشیں اور کال کوٹڑیاں دیکھنے کے بعد آج بھی اسی عزم و ہمت کا کوہ گراں بن چکے ہیں۔ آپ کے جذبوں کو دیکھنے کے بعد گناہگار کمزور ایمان والے کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو گیا، اور 1400 سال کے بعد جو عشق مصطفیٰ میں جان دینے کے لیے یوں تیار ہو، بتاؤ تو صحیح 313 کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کو بن دیکھے فدا ہونے والے کون کون تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں نا۔ حضور کو بن دیکھے فدا ہونے کے لیے سب تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کو بن دیکھے جانے دینے کے لیے سب تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور حضور کو دیکھ کر جنہوں نے جانے دی، ان کا کیا کہنا؟ ان کا جان و مال، تن من دھن سب کچھ تھا تو رسول اللہ کے لیے تھا۔ کبھی کبھی وسوسے دل میں ڈالتا ہے شیطان، اور شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے۔ اور کیا کہتا ہے شیطان؟ وسوسے ڈالتے ہوئے یہ کہتا ہے، مڑ کیڑا مول پایا ہے تسا میرا، تسا مڑ میرا کیڑا مول پایا ہے، تسا چوکھیاں میریاں قدراں کیتیاں، میرے کئی مول پائے نے۔ میں نے کہا آؤ دیکھو تو صحیح، جنہوں نے مصطفیٰ پہ جانیں لٹائی ان کے مول رب نے قرآن میں ڈالے ہیں، رب نے قرآن میں مول ڈالے۔ میں نے کہا ربا قرآن میں
اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کے ملک قرآن میں اس لیے ڈالے گئے کہ ان کو دنیا میں اور کوئی خرید سکا. جن کو کوئی نہ خرید سکا وہ کون ہے؟ جن کو کوئی نہ خرید سکا وہ کون ہے؟ جن کے ملک قرآن نے لگائے وہ کون ہے؟ جن کے ملک قرآن نے لگائے وہ کون ہے؟ جن کو حضور نے تیار کیا وہ کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن مجید کہتا ہے صحابہ کی جانوں کو رب نے خریدا، صحابہ کے مالوں کو رب نے خریدا. جان خریدی جا رہی ہے، حبشے کے کالے بلال کی جان خریدی جا رہی ہے، فارس کے سلمان کی جان خریدی جا رہی ہے، مکہ و مدینہ سے آنے والوں کی اور مال خریدا جا رہا ہے. حضور کے صحابہ کا اور قیمتی کتنا ہے، اعلیٰ کتنا ہے، عرفہ کتنا ہے. پاک پیغمبر نے بتا دیا میرا صحابی مٹھی بھر جو خرید کر لے آئے، بعد میں آنے والا اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو نہیں پہنچ سکتا ہے. مہنگی زمین ہو تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ مہنگی زمین ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ ساڑھے وس دا روگ نہیں، صدیقی صاحب کو دساؤ او خرید سکتے ہیں. مہنگی زمین ہو تو علاقے والے کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں. زیادہ مہنگی ہو لوگ کہتے ہیں ملتان میں بڑی بڑی سوسائٹیاں کاٹی گئی، ان کو بلاؤ وہ خرید سکتے ہیں. اور بھی مہنگا پلاٹ ہو تو کہنے والا کہتا ہے بیریا ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کو بتاؤ وہ خرید سکتا ہے. میں نے کہا ربا صحابہ کو آپ نے خریدا، صحابہ کی جانوں کو خریدا، مالوں کو خریدا، وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں میرے علاوہ اور ان کو کوئی خرید سکتا ہی نہیں ہے. ماڑا بندہ ریٹ بھرن واسطے آ جاوے بندے آکھ دین اپنا کام کر. ترکڑا بندہ خریدن کیتے آوے تے بندے کاران دے شو روم دے دروازے کھول چھڑیں دن آدھن آؤ، اور فقیر کو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا. صحابہ اتنے اونچے مقام پر ہیں کوئی خرید ہی نہیں سکتا، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اچھا پہنچ تو نہیں سکتا، دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ لیتے ہیں لوگ شو روم میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کو، کالونی میں کاٹے گئے پلاٹوں کو، سنار کی دکان میں رکھے گئے ہیرے اور جواہرات کو لوگ دیکھ لیتے ہیں. غریب بھی دیکھتا ہے، امیر بھی دیکھتا ہے، لیکن لیتا مقدروں والا ہے، لیتا نصیبوں والا ہے. اللہ کہتا ہے محمد کے صحابہ کو دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو، کبھی تمہیں سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی تمہیں رکوع میں نظر آئیں گے. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ چمکتے ہوئے کبھی سجدے میں ہوں گے، کبھی قیام میں ہوں گے، کبھی رکوع میں ہوں گے. تو پتہ یہ چلا جو نقل کرنے والا ہو تو اس کی نقل کو اصل کے برابر دیکھنا ہو تو وہ کبھی سجدے میں ہوگا، کبھی رکوع میں ہوگا. حضرت بلال حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد مدینے سے چلے گئے، سال ہر سال حبشہ میں رہے، واپس نہیں آئے. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بلال ایسے گئے ہو دوبارہ ملنے بھی نہیں آئے. بلال کا زخم تازہ ہوا، رات کو سامان سفر باندھا، مدینے کی طرف چل نکلے. بلال کہتے ہیں کئی دن کئی راتوں کا سفر کرنے کے بعد
جب میں مسجد نبوی میں پہنچا تو وقت تہجد کا تھا، اور بلال کیا کہتے ہیں؟ تہجد کی نماز کے لیے مسجد میں حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اہل بیت کو دیکھو، کبھی سجدوں میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، قیام میں نظر آئیں گے۔ صحابہ کو دیکھو، سجدوں میں نظر آئیں گے، رکوع اور قیام میں نظر آئیں گے۔ آج بھی غلامان صحابہ، غلامان اہل بیت کو دیکھو، سجدوں میں نظر آئیں گے، قیام میں نظر آئیں گے، رکوع میں نظر آئیں گے۔ بوٹی پینے والوں کا صحابہ سے تعلق نہیں ہوتا۔ بوٹیاں پیون والے اہل بیت دے منن والے ہوندے نے، وہ تہاڈی زبان ہے کیا دن دھاڑ دھاڑ تھی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ رکوع کرنے والا تو صحابہ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، قیام کرنے والا تو کوشش کرتا ہے، تہجد میں کھڑے ہوئے حسن و حسین کی نقل اتارنے والا تو کوشش کرتا ہے، اے بھانگ دے تے چرس دے سگریٹ تے سوٹے لاون والا یہ بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے، یہ بھی ماننے والا ہے۔ اب وہ بھنگی کیا کہتا ہے؟ اچھا میں کو ڈسا ول کون ہیں، ول کون ہیں؟ میں نے کہا پہلی صف کے دکھاؤں تو پہلی صف کے دیکھنے ہیں تو ذرا پہاڑوں پہ دیکھو، پہلی صف کے دیکھنے ہیں تو پہاڑوں پہ دیکھو۔ کہتا میں تو پہاڑوں کو نہیں دیکھتا، میں تو دیکھتا ہوں انسٹاگرام کو، میں تو دیکھتا ہوں فیس بک کو، میں تو دیکھتا ہوں یوٹیوب کو، میں تو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کو۔ اور سوشل میڈیا تو بار بار یہ کہہ رہا ہے تمہیں پتا ہے امریکہ کون ہے، تمہیں پتا ہے امریکہ کون ہے؟ اور میں نے کہا تو یہ لوگوں کو بتاتا ہے امریکہ کون ہے، جا جا کے امریکہ سے پوچھ ہم کون ہیں۔ تم لوگوں کو بتاتے ہو یہ امریکہ، یہ امریکہ، یہ امریکہ ہے۔ وہ ساڑھے بال ہن جنہاں امریکہ دے جہازاں نال افغانستان وچ پینگا بن چھوڑ گیا، لوگوں کو ڈسیندے ودن۔ تو آپ کو پتہ نہیں امریکہ کتنی بڑی بلا ہے، امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور پھر بچتے بچاتے سب سے بڑی بات کہی تو کیا کہی؟ کہا اصل میں ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں، امریکہ اور ہمارے برابر۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اعظم طارق کے سر سے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر بھی امریکہ نہیں ہے۔ چابی کے کھلونوں سے کسی اور کو کھلاؤ، یہ پلاسٹک کے گڈی اور گڈیوں سے کسی اور کو کھلاؤ۔ 44 ملکاں نو رالتے باں پائیے یا کوئی نہیں پائی؟ تراہم رکعا سجدا۔ فیس بک میں نہ دیکھو، جو سجدے کرنے والا اس کے سامنے رب کے سوا کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کہتے نہیں آپ نے دیکھا نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں ہمارے پیچھے، کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہتے آپ نے دیکھا تو ہوگا۔ میں نے کہا وہ جس دن رانا صاحب باہر آئے تھے اس دن تو کوئی نظر نہیں آیا، جس دن رانا صاحب تھے اس دن تو کوئی نہیں آیا۔ تو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ایسے حالات میں بھی بھلا کوئی باہر آ سکتا ہے؟ میں نے کہا آؤ تمہاری ان سے ملاقات کرواؤں جو 10,000 جنازے اٹھانے کے بعد ابھی بھی کھلے میدان میں بیٹھے۔ کھلے میدان میں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے؟
وج گج کے بیٹھے ہو یا ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہو؟ ایمان والا کمزور بات کرتا ہی کوئی نہیں. ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. کل بھی زبان پہ صحابہ صحابہ تھا، آج بھی زبان پہ صحابہ صحابہ ہے. مجھے کسی نے کہا آپ پر ظلم بہت ہوئے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے صحابہ. کہتے آپ کال کوٹھڑیوں میں گئے. میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے آپ تختہ دار تک گئے. میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے آپ یتیم ہو گئے. میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ کہتے آپ کے والد کال کوٹھڑیوں میں رہے. میں نے کہا وجہ کیا تھی؟ میں خود 18 مہینے دن اور رات کا پتہ نہیں تکلیف میں تھا. وجہ کیا تھی؟ ذاتی وجہ، ذاتی پروگرام، ذاتی سیاست، ذاتی نام و نمود. حضرت علی نے ایک کافر کو گرا لیا. توجہ ہے، ایک کافر کو گرا لیا اور گرا کے اس کے پیٹ پہ بیٹھ گئے اور تلوار کو نکال لیا. جب گردن کاٹنے لگے کافر نے علی پہ تھوک دیا. علی نے تلوار کو ہٹا لیا، گھوڑے پہ آ کے بیٹھ گئے. کافر نے کہا علی گرایا بھی تھا، سینے پہ بھی آ گئے، تلوار سے گلا کاٹنے بھی لگے تھے، میں نے تھوکا تو اس کے بعد تو جلدی سے کاٹنا چاہیے تھا، یہ واپس کیوں ہٹے؟ علی نے کہا گرایا تو اللہ کے لیے تھا، سینے پہ آیا بھی اللہ کے لیے تھا اور تلوار نکالی بھی اللہ کے لیے تھی. جب تو نے تھوکا تو میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا. تو میں ذاتی غصے کی وجہ سے کسی کو مار سکتا؟ بات ہوگی تو صحابہ کی ہوگی. توجہ ہے. ہمیں کہا گیا کہ ظلم ہوئے. میں نے کہا کوئی شک نہیں. کہنے والے نے کہا زیادتی ہوئی. میں نے کہا کوئی شک نہیں. کہتے پھر وہ آپ کے گھر کیوں آئے؟ میں نے کہا صحابہ کے لیے. کہتے اس نے آپ کے ساتھ لکھا کیا؟ کہ پڑھ کے دیکھو صحابہ کی عزت کا قانون. کہتے آپ کو ابا کے زخم یاد نہیں آئے؟ میں نے کہا مجھے زخم یاد آئے، انقلاب کا وقت سامنے آیا اور مجھے وہ جملہ یاد آیا جب علامہ اعظم طارق نے فرمایا تھا پرویز مشرف صحابہ کی عزت کا قانون دینے کے لیے اگر میرے تینوں بیٹوں کی گردنیں چاہیے صبح ہونے سے پہلے پہلے تینوں بیٹوں کی گردنیں اتار کر ایوان صدر میں ڈال دوں گا، چونکہ بیٹوں کی جان قیمتی کوئی نہیں، صحابہ کی عزت کا قانون قیمتی ہے. اعظم طارق کے اس اصول کو سامنے رکھ کر کہا ہے ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ یتیمیوں کے صدمے گوارا کیے جا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ. بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ بلند آواز سے بولو بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ جو گستاخی کرے سزائے موت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ جو گستاخی کرے پھندے پہ لٹکنا چاہیے نہیں چاہیے؟ بعض نے کہا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا آؤ عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر کیا کہتا ہے. اور یہ عمر کون ہے جس کے بارے میں کہا گیا عمر دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے اور عمر دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے. اس عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو غلام تہجد کی نماز پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو پتہ چل گیا تہجد پڑھو تو آزاد، تہجد پڑھو تو آزاد. غلامہ جھب جھب نیت لئیاں ایک تو دعا کالا اگاں تو اگاں بریکاں فیل. اور ادھر عبداللہ بن عمر کو بتایا جائے اس نے بھی پڑھی ہے، کہتے آزاد.
اس نے بھی پڑھی ہے آزاد، اس نے بھی پڑھی ہے آزاد۔ کسی نے کہا عبداللہ بن عمر یہ لوگ تجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے، لوگ تجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کا جواب دل پہ لکھ کے جانا، کیا کہا مجھے اللہ کے نام سے محبت اتنی ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی دھوکہ بھی دے گا تو میں وہ بھی لے لوں گا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، توسوی کے شہر میں رہنے والوں، سیدھی سی بات ہے امیر عظیمت سے سبق پڑھنے والوں، سیدھی سی بات ہے جرنیل اسلام کی زیارت کرنے والوں، سیدھی سی بات ہے 35 سال خون کی زمین پہ چل کے آنے والوں، ہمیں تو صحابہ سے اتنی محبت ہے، اگر ہمیں ابو بکر کے نام پہ کوئی دھوکہ بھی دے گا ہم وہ بھی لے لیں گے۔ اور اگلی بات، دھوکہ دے کے کوئی جائے گا کہاں؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر بھی ہوں گے۔ ابو بکر سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، عمر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسمبلی کے ایوانوں میں صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دیں گے، ساتھ رہیں گے، ساتھ چلیں گے؟ اچھا آج کل یہ بھی بڑا رواج ہے کہ جو ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ ذرا روشنیاں جلا کر بتائے، تو جو روشنیاں جلا کر بتائیں تو مجھے ان کی لوکیشن کا اندازہ ہوگا کہ دیواروں پہ کون ہیں، چھتوں پہ کون ہیں، مجھے اندازہ ہو جائے گا کون کون کہاں کہاں پر ہے، اور میں پھر ان سے یہ پوچھنا بھی چاہوں گا کہ امت کے امام کون ہیں، اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا حضور کے وفادار کون ہیں، حضور کے رضاکار کون ہیں، اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا اول نبی کے غم گسار کون ہیں، اول حضور کے شاگرد کون ہیں، تابع دار کون ہیں، امت کے امام کون ہیں، ہمارے امام کون ہیں، پیشوا کون ہیں، رہبر کون ہیں، رہنما کون ہیں، بدر کے ساتھی کون ہیں، احد کے ساتھی کون ہیں، ہمارا آج کون ہے، ہمارا کل کون ہے، محمد کے وفادار کون ہیں، صحابہ 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 صحابہ